ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں سے گزشتہ ہمارا درس تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر شریعت کیسے نازل ہوئی تھی. آج کا درس ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی کا ایک مختصر خاکہ. آپ کو نبی بنایا گیا، اس کے بعد اب تسلسل کے ساتھ مکہ میں 13 سال، مدینہ میں 10 سال، یہ سب سال کیسے گزرے ہیں انشاءاللہ اس کی تفصیل بعد میں آئے گی. اس تفصیل میں جانے سے پہلے پورے 23 سال کا ہم خلاصہ معلوم کر لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی کیسے رہی. سب سے پہلے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی کو 2 حصوں میں تقسیم کریں گے. ایک مکی زندگی اور دوسرا مدنی زندگی. مکہ میں آپ 13 سال رہے، مدینہ میں 10 سال نبوت کے بعد. مکی زندگی کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. 13 سال میں سے پہلے 3 سال جس وقت آپ غار حرا سے واپس آئے، اقرأ بسم ربک الذی خلق پہلی آیت نازل ہوئی، یہاں سے تسلسل کے ساتھ 3 سال آپ کی زندگی کا ایک ایسا مرحلہ رہا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں خفیہ طریقے سے، سری طریقے سے، چپکے چپکے ایک ایک فرد کے پاس جا کر، ایک ایک شخص کے پاس جا کر جس پر آپ کو اعتماد ہوتا، جہاں سے آپ کو اچھے جواب کی امید ہوتی، ان سے آپ ملاقات کرتے اور وہاں اسلام کی دعوت دیتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے کہا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبی رشتہ داروں کو قیامت سے ڈرائیے، آخرت سے ڈرائیے، آخرت کے انجام سے ڈرائیے، کیونکہ وہ شرک میں، کفر میں مبتلا ہیں. انہیں اس چیز سے ڈرائیے کہ تمہارا انجام اگر اس طرح سے رہو گے تو خراب ہوگا. 3 سال تک تسلسل کے ساتھ آپ خفیہ طریقے سے ایک ایک فرد کے پاس جاتے رہے اور دعوت دیتے رہے. اس درمیان میں سب سے پہلے جس نے آپ کی دعوت کو قبول کیا وہ ایک خاتون ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہنے والے دنیا کے سب سے پہلے شخص کا نام ہے خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو نبی پر ایمان لانے والی سب سے پہلی خاتون تھی جو آپ کی بیوی تھی. اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ بیوی کو اپنے شوہر پر مکمل اعتماد تھا. بعض مرتبہ کئی گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ شوہر کا مذہب الگ، بیوی کا مذہب الگ. بیوی اپنے شوہر کے مذہب سے متفق نہیں ہوتی. تم اپنی جگہ رہو، میں اپنی جگہ رہتی ہوں.
یا بیوی کا مسلک الگ، شوہر کا مسلک الگ. بیوی کو اپنے شوہر کے مسلک پر، اس کی عبادتوں پر، اس کے طریقے پر اعتماد نہیں ہوتا اور اسے قبول نہیں کرتی. کبھی کبھار نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ساری زندگی دونوں دو راستے پر ہوتے ہیں، ہمیشہ لڑائیاں، اختلافات. شوہر کا عقیدہ الگ، اس کا مذہب الگ، اس کی فکر الگ، اس کی سوچ الگ. بیوی کا عقیدہ الگ، اس کا مذہب الگ، اس کی فکر الگ، اس کی سوچ الگ. اسی میں دونوں کی موت ہو جاتی ہے. یہاں خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل اعتماد. جیسے ہی آپ نے اعلان کر دیا، وضاحت کر دی کہ مجھ پر وحی نازل ہوئی ہے، میں نبی ہوں، وہیں سے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان لایا. دوسرے شخص آپ کے دوست، جن کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہوا کرتا تھا، جو آپ کے انتہائی قریبی اور رازدار تھے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سیرت سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ایک داعی کو دعوتی کام میں شروعات کیسے کرنا چاہیے. اگر گھر میں اس کی بیوی نہیں مانتی ہے تو گھر میں پریشانی ہے. اس لیے پہلے گھر کے اندر کا ماحول پرسکون کر لیجیے. باہر سب سے قریبی ہمارا دوست ہوتا ہے، رشتہ دار نہیں. جو رازدار ہوتا ہے، سب سے قریبی، جن سے ہم ہر طرح کی باتیں پیش بتاتے ہیں، سنتے ہیں، وہ ہمارا رازدار ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہتے ہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک داعی کو اپنے قریبی جو رازدار لوگ ہیں، جو اچھے ہیں، ہمدرد ہیں، خیر کی بات پہلے انہیں بتانا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ دوستی اپنی جگہ پر، مذہب اپنی جگہ پر. نہیں، اگر آپ کو یہ پتہ ہے کہ میرا یہ مذہب صحیح ہے، میں حق پر ہوں، تو دوستی کے ساتھ ساتھ آپ کو اس مذہب کی تعلیم اور تربیت بھی کرنی پڑے گی. ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اس کے خیرخواہ ہیں، دوست ہیں، ہمدرد ہیں، وہ آپ کا ہمدرد ہے، آپ صحیح راستے پر جا رہے ہیں، وہ غلط راستے پر جا رہا ہے، اور آپ کہتے ہیں میری دوستی ہے، بس مجھے اس کے مذہب سے لینا دینا نہیں ہے، مجھے اس کے عقیدے سے مطلب نہیں ہے، بس میرا وہ ہمدرد ہے، میں اس کا ہمدرد ہوں. یہ ہمدردی کہاں سے ہوئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت دی، انہوں نے قبول کر لیا. اسی طرح سے تیسرا ایک شخص جو آپ کا خادم تھا، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں. آپ مالک ہیں، وہ نوکر ہیں. آپ مالک ہیں، وہ خادم ہیں. اکثر خادمین کو اپنے مالکین سے نفرت ہوتی ہے، اعتراضات ہوتے ہیں. میرا مالک گالیاں دیتا ہے، برا بولتا ہے، تنخواہیں وقت پر نہیں دیتا، کام زیادہ کرواتا ہے. اس طرح کی نوکروں کو اپنے مالکین سے شکایت ہوتی ہے، اور تقریباً ایسا ہوتا ہے کہ نوکر اپنے مالک کی فکر کے خلاف ہی رہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے والے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا کہ ان کے مالک نبی بنے ہیں، انہوں نے فوراً ان کی نبوت کو قبول کر لیا، ان پر ایمان لایا. تو ایک تیسرے شخص جو بالکل قریبی تھے، ایک چوتھے شخص تھے وہاں پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ابو طالب کے بیٹے تھے. ابو طالب نے نبی کی ہمیشہ حفاظت کی. دادا کے انتقال کے بعد ابو طالب کو نبی کا ذمہ دار کفیل بنایا گیا، سرپرست بنایا گیا. ان کی سرپرستی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل عرصہ گزارا. تقریباً 8 سال کی عمر سے لے کر 40 سال کی عمر تک پہنچ گئے، تب بھی ابو طالب ہی آپ کے کفیل رہے. ابو طالب ذمہ دار تھے. اسی ابو طالب کے بیٹے علی بن ابی طالب، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے بچے تھے.
نبی نے اس بچے کو بتایا، انہوں نے بھی ایمان لایا۔ اس طرح سے اولین ایمان لانے والوں میں ایک عورت، ایک بڑی عمر کے شخص ابوبکر صدیق، ایک غلام زید بن حارثہ، اور چوتھے ایک شخص بچے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے گویا اس دعوت کے ذریعے پیغام دیا کہ بیک وقت آپ کو اپنے علاقے کے، اپنے طبقے کے، اپنے معاشرے کے ہر طرح کے لوگوں کو دعوت دینا ہے۔ آپ صرف مردوں میں دعوت دیتے رہیں، عورتوں سے غافل رہیں، دوستوں میں دعوت دیتے رہیں، عام لوگوں سے غافل رہیں، یا پبلک میں دعوت دیتے رہیں، اپنے قریبی لوگوں کو بھول جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد یہ خفیہ دعوت کا جو 3 سال کا مرحلہ تھا، اس میں کئی لوگ مسلمان ہوئے، لیکن تعداد بہت کم تھی۔ ان لوگوں تک ابھی یہ خبر نہیں پہنچی تھی جو اسلام کے بارے میں سنتے ہی آگ بگولا ہو جائیں گے اور بڑے دشمن ہو جائیں گے، نبی کے پیچھے پڑ جائیں گے۔ ان تک یہ خبر پہنچنے تک چند افراد تیار ہو چکے تھے۔ 3 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد چوتھے سال میں، نبوت کے چوتھے سال، آپ صفا پہاڑی پر چڑھے گئے۔ وہاں جا کر آپ نے مکے میں اعلان کر دیا، یا صباحا یا صباحا یا صباحا۔ اس طرح کا جملہ ایک اعلان ہوتا تھا مکہ میں کہ اگر ایسا کوئی کہہ کر آواز دے تو لوگ سب کے سب جمع ہو جاتے تھے کہ کوئی بہت ہی زیادہ گمبھیر مسئلہ ہے، کوئی بڑا حادثہ پیش آ چکا ہے، یا کوئی خطرناک قسم کا اعلان ہونے والا ہے۔ تو اس اعلان پر سب کے سب لوگ مکے والے حاضر ہو گئے۔ وہاں پر آپ نے لوگوں کو اسلام کے بارے میں بتایا۔ سب سے پہلے اس دعوتی میدان میں، اس کانفرنس میں جس نے آپ کی مخالفت کی شدت کے ساتھ، وہ آپ کے چچا ابو لہب تھے۔ ابو لہب نے کہا، تبًا لک لہذا جمعتنا یا محمد، تیری بربادی ہو، تو نے اسی لیے ہم کو یہاں جمع کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے تبًا کے حساب سے ہی تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ پوری کی پوری سورہ ایک شخص کے انجام کے بارے میں نازل کر دی، کیونکہ جب آپ کو جہری طور پر علی الاعلان دعوت دینی تھی تو کم سے کم قریبی لوگوں نے تو مان لینا تھا کہ یہ ہمارا بھتیجا ہے، یہ ہمارا چچیرا بھائی ہے، یہ ہمارے خالو ہیں، یہ ہمارے فلاں ہیں، یہ ہمارے فلاں ہیں۔ کم سے کم اس نسبت کے حساب سے تو برداشت کر لینا تھا۔ دوسرے خاموش ہیں اور گھر کے ہی لوگ، قریبی لوگ، وہی مخالفت میں آ گئے۔ اس کی وجہ سے نبی کی دعوت میں بڑی رکاوٹ آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مذمت کرتے ہوئے مکمل سورہ نازل کر دی۔ یہ سلسلہ چوتھے سال سے لے کر 10ویں سال تک چلتا رہا، یعنی مکمل تقریباً 6 سال 7 سال، یہ 7 سال کا عرصہ گزرا، علی الاعلان دعوت چلتی رہی۔ اس درمیان میں عمر فاروق مسلمان ہوئے، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے۔ اسی دوران میں مسلمانوں پر اتنی پریشانیاں آئیں یہ 7 سال کی زندگی میں کہ نبی کو بھی مکے میں کعبے کے سامنے پریشان کیا گیا، حتیٰ کہ مسلمانوں کو شہر چھوڑ کر حبشہ کی طرف جانا پڑا۔ نبی کی اپنی بیٹی تک حبشہ چلے گئی شہر چھوڑ کر، نبی کے داماد عثمان بھی شہر چھوڑ کر چلے گئے۔ ایسی مصیبت، ایسی تکلیف، یہ 7 سال کا عرصہ مسلمان پریشان رہے، لیکن دعوت چلتی رہی، الگ الگ طریقے سے لوگوں کے سامنے بات عام کی جاتی رہی۔ ابھی یہ 7 سال مکمل ہو رہے تھے کہ اس درمیان میں پورے مکے والوں نے اتفاق کر کے مسلمانوں کا بائیکاٹ کر دیا، اور تقریباً 3 سال تک مسلمانوں کا بائیکاٹ رکھا۔ یعنی یہ سمجھیے
کہ نبوت کے 7ویں سال سے لے کر 7 یعنی 8 9 10 8ویں سال سے 8 9 10 نبوت کے یہ 3 سال جب آپ کے شروع ہوئے، یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل 3 سال ابو طالب کے گھاٹی میں رہنا پڑا، جہاں نہ کھانا تھا نہ پانی تھا، عورتیں ہیں، بچے ہیں، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے چچا ابو طالب جو مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ بھی آپ کے ساتھ ہیں، وہ صحابہ جو مسلمان ہو چکے تھے ان کی بیویاں ہیں، ان کے بچے ہیں، رات کی تاریکی میں، اور 3 سال کا عرصہ ہر طرح کے موسموں کو برداشت کیا گیا، یہاں تک کہ بعض روایتوں میں ہیں کہ بھوک کی تاب نہ لاتے ہوئے انہیں درختوں کے پتے کھانے پڑے۔ یہ 3 سال اس طرح سے گزرے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں۔ دنیا میں آج بھی بائیکاٹ ہوتا ہے، لوگ نکل جاتے ہیں ایک شہر سے دوسرے شہر، کئی ملکوں سے مسلمان ادھر سے ادھر بھاگے ہوئے ہیں، ہجرت کیے ہوئے ہیں، جہاں مسلمانوں کو مارا گیا، تکلیف دی گئی۔ نبی کے ساتھ ان کے شہر میں 3 سال تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ 3 سال تک مکہ سے آپ دور رہے، پتے کھائے، جانوروں کے چمڑوں سے پانی نکال کر آپ نے پیا، اور اسی درمیان میں بوڑھے ابو طالب جو بڑھاپے کے قریب پہنچ چکے تھے، 3 سال اس طرح سے بھوکے پیاسے زندگی، کھانا پینا صحیح نہ ہو تو آدمی بیمار ہو جائے، وہ بیمار بھی ہو گئے۔ اسی جگہ پر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی حالت خراب ہو گئی، اور جب یہ بائیکاٹ ختم ہوا، مکہ میں داخل ہوئے، تو 10ویں نبوت کو پہلے ابو طالب کا انتقال ہوا، پھر ان کے چند دنوں کے بعد خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ دونوں انتہائی معاون اور مددگار تھے، ان دونوں سے آپ کو بڑی قوت تھی۔ گھر میں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کو ہر پریشانی میں تسلی دیتی تھی، پہلے دن سے ہی انہوں نے تسلی دیا تھا، اور باہر جب بھی مکہ کے بڑے بڑے سردار آپ کو پریشان کرنے کے لیے آتے تو ابو طالب کی دیوار سامنے آ جاتی۔ ابو طالب مسلمان تو نہیں تھے، پھر بھی انہوں نے ہر حالت میں اپنے بھتیجے کی حفاظت کی، کیونکہ ان کے باپ عبد المطلب نے ان کو وصیت کیا تھا۔ جس سال ان دونوں کا انتقال ہوا، بعض روایتوں میں کہ رمضان کے مہینے میں دونوں کا انتقال ہوا تھا، نبوت کے 10ویں سال، اور اس سال کو غم کا سال کہا جاتا ہے۔ سیرت کی کتابوں میں غم کا سال لکھا گیا ہے۔ غم کا سال کا مطلب بعد میں صحابہ نے غم کا سال نہیں منایا کہ ہر سال جب بھی وہ مہینہ آئے غم منایا جائے، نہیں، نبی کو بڑا غم ہوا اس سال کہ ایک ہی سال میں 2 بڑے بڑے حادثے ہوئے کہ 2 لوگ اس دنیا سے چلے گئے۔ 10 سال مکمل ہو گئے، اب اور مزید 3 سال باقی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد ایک دوسرا نکاح کیا سودا بنت زمعہ سے، پھر تیسرا نکاح کیا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ مکہ میں اس طرح سے 3 آپ کے نکاح ہوئے تھے۔ پہلی بیوی کے انتقال کے بعد ہی آپ نے دوسرے اور تیسرے نکاح کی، جب تک کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی تب تک کہ آپ نے کوئی نکاح نہیں کیا تھا۔ یہ جو 3 سال باقی ہیں، ان 3 سالوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک تو مکہ میں دعوت دے رہے تھے، اب آپ مکہ سے باہر نکلنے لگے، اور پھر آپ نے طائف کا سفر کیا۔ مدینے سے آنے والے لوگوں سے خفیہ طریقے سے ملاقات کرنے لگے کہ مکے والے تو نہیں مان رہے ہیں، انہوں نے تو بائیکاٹ کیا، 3 سال تک بند رکھا، تو کم سے کم کچھ محنت باہر کی جائے، ہو سکتا ہے باہر کے لوگ قبول کر لیں۔ اسی امید سے آپ طائف گئے اور مکے سے زیادہ پریشان ہو کر وہاں سے واپس آئے۔ آپ کو امید بہت زیادہ تھی، لیکن اتنے ہی زیادہ نا امید ہو کر آپ واپس آئے۔ لیکن آپ نے باقاعدہ خود کو تسلی دیتے ہوئے کہا تھا کہ آج یہ لوگ مسلمان نہیں ہوئے، مجھے امید ہے کہ ان کی نسلیں مسلمان ہوگی۔ اور چند سال کے بعد تاریخ نے وہ منظر دیکھا کہ پورا کا پورا طائف مسلمانوں کا ہو گیا۔
اس تین سال کے اندر باہر سے آنے والے قافلوں سے آپ ملنے لگے، اور انہی قافلوں میں سے مدینہ کے افراد تھے۔ جب حج کا موسم آتا، مدینہ کے لوگ آتے، آپ پہاڑوں مکی کی آبادی سے دور جا کر پہاڑوں میں اندھیرے میں چپکے سے، مکہ کے کسی شخص کو خبر نہ ہو، وہ بھی خاموشی سے، آپ بھی خاموشی سے، نہ آپ کی جانب سے کسی کو اطلاع ملے، نہ مدینہ سے آنے والے قافلوں کی جانب سے کسی کو اطلاع ملے، دونوں انجان بن جاتے تھے اور جا کر کسی وادی میں بیٹھ کر آپس میں بات کرتے تھے۔ آپ انہیں اسلام کی دعوت دیتے تھے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اس طرح سے مدینہ کی زمین آپ کے لیے زرخیز نظر آئی کہ مدینہ کے لوگوں نے جلدی اسلام قبول کیا، مخالفت نہیں کی، تشدد نہیں کیا۔ اگر وہ چاہتے تو مکے والوں کے درمیان میں کسی نہ کسی کے پاس جا کر بات لیک کر سکتے تھے کہ آپ کے درمیان کے محمد ہمارے لوگوں سے ملاقات کر رہے ہیں اور ہمارے لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ انتہائی وفاداری کے ساتھ، رازداری کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ مدینے والوں نے اسلام بھی قبول کیا، اور ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعوتی میدان ہموار کر دیا۔ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے یہ جگہ مناسب نہیں ہے، یہاں لوگ آپ کو پریشان کر رہے ہیں، مار رہے ہیں، تکلیف دے رہے ہیں، آپ کو ذلیل کر رہے ہیں، آپ ہمارے وہاں جائیے، آپ ہمارے وہاں چلیے۔ ایسا ہوتا ہے انسانی زندگی میں کہ داعی کبھی کبھار کسی جگہ ناکام ہوتا ہے، کسی دوسری جگہ جا کر کامیاب ہو جاتا ہے۔ اللہ کی زمین ہے، کہیں پر بھی آپ جائیں، سب جگہ اللہ کی مخلوق موجود ہیں۔ فلاں محلے میں رہ کر ہی آپ کو کام کرنا ہے ضروری نہیں ہے۔ یہ محلہ تنگ ہو گیا، دوسرے محلے میں جائیے، یہ شہر تنگ ہو گیا، کسی اور شہر میں جائیے، آپ کو دعوت دینی ہے۔ ایک ہی جگہ کھٹ پٹ کرتے ہیں، لاتا ہاتا گھوس، یعنی اس طرح سے لڑائی کرتے ہیں، جھگڑے کرتے ہیں، اس سے اپنا وقت ضائع نہیں کرنا ہے۔ نبی نے دیکھا کہ حالات تو ایسے ہیں، عمر بڑھتی چلی جا رہی ہے، 50 سال کے ہو گئے آپ کی عمر 50 سال کی ہو چکی ہے، انسان کتنے دن رہنے والا ہے؟ لوگوں نے کہا آپ کی حفاظت ہم کریں گے، ہمارے شہر چلیے، کوئی بھی آپ کو تکلیف نہیں دے سکتا۔ اگر کسی نے آپ کی طرف آنکھ اٹھائی تو اس کا انجام برا ہوگا، ہاتھ اٹھایا تو اس کا انجام برا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مناسب محسوس ہوا، آپ نے اپنے چچا عباس بن عبد المطلب سے مشورہ کیا، چچا جان آپ کیا کہتے ہیں؟ اس جگہ تو پریشانی بہت ہے، اگر آپ کہیں تو میں چلا جاؤں؟ انہوں نے کہا دیکھیے مجھے ان لوگوں سے ملائیے جو آپ کو لے جانا چاہتے ہیں، کون ہیں وہ لوگ جو آپ کو یہاں سے لے کر جانا چاہتے ہیں، میں تو معلوم کروں وہ کون ہیں، کیا ان کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ آپ کی حفاظت کر سکیں؟ ان سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا دیکھیے یہ ہمارا بھتیجا ہمارے درمیان میں ہے، تکلیف ضرور ہے لیکن پھر بھی ان کی جان کی حفاظت ہم کرتے ہیں، ہمارے پاس ہمارے خاندان میں ایسے لوگ موجود ہیں جو اس کی حفاظت کر سکتے ہیں، اگر آپ لے کر جا رہے ہو تو یاد رکھنا آپ کو بہت زیادہ مقابلہ کرنا پڑے گا۔ یہ عام اور معمولی بات نہیں ہے کہ ایک شخص کو آپ لے کر گئے اور آسانی سے وہاں رہ گئے، آپ کی جان پر آ سکتی ہے، آپ کو جنگ کرنا پڑ سکتی ہے، آپ کو اپنا گھر برباد کرنا پڑ سکتا ہے، آپ کے اپنے بچوں کو جنگ میں جھونکنا پڑے گا۔ کا سب منظور ہے، ہمیں سب منظور ہے، چاہے جو ہو جائے، ہماری جان چلی جائے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم حفاظت کریں گے۔ یہ آخری ان نبی سے معاہدہ تھا۔ یہ 3 سال کا عرصہ گزرا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آسمان پر بلا لیا، اے نبی آپ سمجھ رہے ہیں کہ زمین تنگ ہو گئی، یہ زمین مکے کی سرزمین آپ کے لیے تنگ ہوئی تو کوئی بات نہیں، آسمان کے سارے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں، آ جائیے اوپر۔ اسی 3 سال کے عرصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان پر بلایا، معراج ہوئی، نماز عطا کی گئی۔ نماز انسانی زندگی کو سکون عطا کرتی ہے اور نبی کو سکون کی ضرورت تھی، پریشان تھے آپ،
مکے والے تکلیف دے رہے تھے، خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا، ابو طالب اس دنیا سے چلے گئے، لوگ مار رہے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، اونٹ کی اجڑی ڈال دیتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، جادوگر کہتے ہیں، نہ جانے کون کون سے تانے دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوپر اٹھایا، تمام انبیاء سے ملاقاتیں ہوئی، بیت المقدس گئے، انبیاء کے امام بن گئے۔ یہ تسلی تھی نبی کو، اور عظمت دلانا مقصد تھا۔ نماز عطا کر دی، اب نماز پڑھیے تو زندگی کی تمام تکلیفیں آپ کی ختم ہو جائے گی۔ جو پریشانیاں آپ کو باہر نظر آتی ہیں لوگوں کے سامنے، 2 رکعت سجدے میں چلے جائیے، آپ کی زندگی میں سکون آئے گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ چلے گئے۔ یہ مکہ کی زندگی کے یہ تین طرح کے تین مرحلے تھے۔ پہلا مرحلہ جو 3 سال کا تھا، جس میں آپ سری طور پر دعوت دیتے تھے۔ دوسرا مرحلہ یہ 7 سال کا تھا، جس میں اعلان آپ نے دعوت دی۔ اس کے بعد کا تیسرا مرحلہ جو 3 سال کا رہا، اس میں آپ نے اپنے شہر سے نکل کر باہر کی طرف دعوت دی۔ طائف گئے، جو وہاں سے قریب تھا ادھر ناکام ہو گئے، تو آپ ادھر چلے گئے مدینہ منورہ۔ حالانکہ طائف نزدیک تھا، مدینہ کافی دور ہے، لیکن یہ دوری ہی زیادہ مناسب تھی، اس لیے کہ طائف، اگر آپ طائف میں کامیاب ہو جاتے، وہاں چلے جاتے، تو مکے سے طائف بہت زیادہ قریب تھا۔ یہ صبح ہو، شام ہو، دوپہر ہو، جب دل میں آئے تب یہ پہنچ جاتے تھے۔ ہمیشہ صبح شام آ کر آپ کو تکلیف دے سکتے تھے۔ آپ نے مدینہ کا انتخاب کیا، اس لیے کہ اب مکے والوں کو مدینہ آنا ہے تو ایک لمبا سفر طے کر کے آنا پڑے گا، اور پوری تیاری سے آنا پڑے گا۔ اگر کامیاب ہوئے تو ٹھیک، ورنہ وہیں مارے جائیں گے۔ کسی کو دور جانا ہو، کس سے مقابلہ کرنا، یہ معمولی بات نہیں ہے کہ وہاں اتنے دور تک جائیں، اگر وہاں کچھ ہو گیا تب واپسی کی امید نہیں ہے۔ اسی لیے کفار مکہ بہت زیادہ پریشان ہوتے تھے مدینہ پر حملہ کرتے ہوئے، اور کئی مرتبہ وہ ناکام ہو کر ڈر کر واپس بھاگ کر آئے ہوئے ہیں۔ اب اس کے بعد مدنی زندگی شروع ہوتی ہے انشاءاللہ۔ مدنی زندگی کی جو مراحل ہیں وہ آئندہ کے درس میں بتائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس تکالیف اور مصیبتوں سے اسلام کی دعوت کو عام کیا ہے، ہمیں اتنی ہی دلچسپی کے ساتھ اور اہتمام کے ساتھ اسے قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اس راہ میں جو تکلیفیں مصیبتیں آئیں ان پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔